بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 7 کی اسلامیات کے اگلے سبق کی جانب رواں ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رسالت کی اہمیت اور ضرورت۔ بچوں، عقیدہ توحید اور رسالت کے بارے میں تو آپ پڑھتے ہی آ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اس سبق میں کہ رسالت کا مطلب کیا ہے اور رسالت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں یہ ضرورت پیش ہوئی کہ وہ اس دنیا کو بھی پیدا کرے اور پھر اس میں رسول اور نبی کو بھی بھیجیں۔ بچوں، رسول کا لفظ رسول سے نکلا ہے اور عربک میں رسول اور ارسال کے معنی جو ہیں بھیجنا ہے۔ اسلام میں رسالت سے مراد پیغمبری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ تو اب عقیدہ رسالت کے معنی ہوئے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت کیا ہے۔ بچوں، رسالت جو ہے وہ انسانیت کے درجے سے بالا تر ہے۔ یہ ایک ایسا عطیہ ہے جو کوشش اور تلاش سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بہت عبادت کرے، دینی احکامات کی بہت پابندی کرے، پرہیزگار ہو، نیک ہو تو وہ رسالت کے قابل ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ جس طرح انسان کا انسان ہونا، فرشتوں کا فرشتہ ہونا ان کی ذاتی محنت نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تخلیق ہوتے ہیں، اس طرح انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں وہ اپنی رسالت کا منصب بنائے۔ جہاں پر ضرورت ہوتی تھی رسول یا نبی بھیجنے کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء یا رسول بھیجے۔ بچوں، اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ سورہ شعراء کی یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح اب ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سم ٹائمز ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نبی اور رسول کیا، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور سم ٹائم بچے یہی سمجھتے ہیں کہ رسول نبی کو کہا جاتا ہے، نبی رسول کو کہا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے جو تھے وہ نبی کہلاتے ہیں، جو خالی اللہ کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچاتے تھے۔ اب جن نبیوں کو پیغام کے ساتھ ساتھ الہامی کتابیں بھی عطا کی گئیں وہ رسول کہلائے، جیسا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ یہ جن پیغمبروں پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں وہ نبی بھی کہلائے اور رسول بھی کہلائے۔ اس کے علاوہ دیگر جو 1,24,000 پیغمبر کے بارے میں آتا ہے وہ نبی تھے، ان پہ صحیفے وقتاً فوقتاً آتے رہے، لیکن الہامی کتابیں 4 انبیاء پہ ہی نازل ہوئیں۔ بچوں، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات اسے عطا کر دی۔ اب انسان 2 کام لازمی قرار پائے، ایک یہ کہ وہ کائنات جو اس نے پیدا کی اشیاء ہیں وہ ٹھیک کام لے، دوسری یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح مد نظر رکھا جائے گا، کہ کوئی انسان سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی طرح ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم اور رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کون سے خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، کن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسے باتوں کا علم ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، ناک، کان، دوسرے عقل، تیسرے اللہ تعالیٰ کی وحی۔
بہت سی باتیں انسان کو اپنے حواس اور عقل کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں اسے ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم پیغمبروں کے ذریعے سے ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم میں رسول بھیجے۔ بچوں، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسالت کی اہمیت یا ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے علاوہ اب جو ہیں رسول، وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہیں جو انسان کو ان کی زندگی کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ صرف عمل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے رسولوں کی ضرورت ہے۔ جو شخص اللہ کے وجود اور قدرت پر کامل ایمان رکھتا ہو اس کے لیے رسولوں کی ضرورت کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ رسول وہ ہستی ہیں جو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد، فرائض، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی تعلیمات کے اندر ایک تو عالمگیریت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتا تعلیمات تمام دنیا کے لیے رہنمائی ہیں، یکساں اہمیت رکھتی ہیں۔ ہر خاص قوم، کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک تک وہ محدود نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ دوسرے دائمی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھیں وہ ہر زمانے یا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ ہر دور کے مسائل اور ان کا حل قرآن میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ جامعیت ہے۔ یہ لفظ جو ہے جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل، بھرپور، بھروسہ۔ اب بچوں، اسلام کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی کمی یا ادھورا پن ہرگز نہیں ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی اس میں موجود ہے۔ تیسری کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات عقیدہ توحید اور رسالت پہ آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تھا عقیدہ توحید و رسالت پر ہمارا ایمان، اور آپ نے بھی لیسن کو سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر عقیدہ توحید و رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں اس کی اہمیت بڑھی گئی۔ اب یہاں سوالات کے جوابات ہیں کہ رسالت کیا ہے، قرآنی آیات کی کے حوالوں سے پہلے اس ٹاپک میں اس کا سوال کا جواب موجود ہے، دوسرے ٹاپک میں رسالت کی اہمیت و ضرورت میں اس کا جواب موجود ہے، تیسرا سوال ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خوبیاں جو ہیں عالمگیریت، جامعیت، خاتم النبیین اور دائمی تعلیمات، یہ آپ نے لکھنی ہے اپنی اردو کی لوز شیٹ پہ۔ سارا تینوں سوالات کے جوابات خوبصورت انداز میں تحریر کرنے ہیں، نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں، آپ نے یہ خالی جگہ بھی پر کرنی ہے۔ پورے سبق کو ذہن نشین کرنا، عقیدہ توحید اور رسالت پہ اپنا ایمان آپ نے پکا رکھنا ہے۔ یہی درس ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔